تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اس نے بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی زیرو لیول کا شخص ہے جو اسلام لایا ہے، کہ نہ اس کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، لیکن یہ اگر اسلام پر عمل شروع کر دے گا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا، گویا کہ اس کا اسلام ایمان کا ذریعہ بن جائے گا، اسلام کے راستے سے وہ ایمان تک بھی پہنچ جائے گا اگر اس کے دل میں دھوکے کی نیت نہیں ہے، فریب کی نیت نہیں ہے، جھوٹا وہ جو ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے، اگر قلب کے اندر خلا کی کیفیت تھی، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان ہداکم للایمان، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس راستے کی منزل ہے ایمان، اب تمہیں اللہ نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اپنے اختیار سے ایمان لائے ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ اسلام لا سکتا ہے، اپنا ارادہ اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن توفیق رب کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اذن اور تیسیر اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجے میں بھی اس قدر کٹر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ جو فاتح ہو گئے، ہمارا دین جو تھا، ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا، اس پر قائم رہیں گے۔ تو پہلے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اب وہ ہجرت کر رہا تھا حبشہ کی طرف، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو بحیرہ قلزم ہے اس کے اندر جو ہے ریڈ سی، اس میں طوفان آیا، اب کشتی میں جتنے مشرک سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نجات دے۔ تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ حبل کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہیں ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں، ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا وہیں سے واپس ہوئے، آئے اور ایمان لے آئے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہادر جری انسان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ابو جہل بھی منافق نہیں تھا، اس نے اپنے غلط دین کے لیے گردن کٹوائی ہے، سامنے سے وار کرتا تھا، مانتا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نہیں، یہ معاملہ دوسرا ہے، ہماری اور بنو ہاشم کی چشمک ہے، مقابلہ ہے، ہم نے ابھی تک کندھے سے کندھا جوڑے رکھا ہے، انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حجاج کو پانی پلایا اور ان کی سیوا کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ۔ اب محمد کو ہم ماننے تو گویا کہ بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، اسے رسول مان لیں نبی مان لیں۔ گویا تکبر تھا اس کے راہ میں، ہائی جو تھا وہ تکبر تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پہچانتا نہیں تھا، تو وہ تکبر والا مزاج، تو اس تکبر والے مزاج میں کچھ ہوتی ہے نا چیزیں آخر، اسی لیے اس نے کہا تھا جب بدر میں گردن کاٹ رہے تھے کہ ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب اسے نیزے کے اوپر رکھو کہ میرے سر کو تو گردن اونچی نظر آئے۔ اس قسم کا انسان، تو اکرمہ کا معاملہ بھی یہ ہوا ہے، پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تو یہ بیٹا جو ہے پھر اس نے جو محنتیں کی ہے اسلام کی راہ میں، اور جب یہ جھوٹی نبوتوں کا سلسلہ اٹھا ہے تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے ایمان تک پہنچنے کا۔ یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اس میں ایمان ہے کہ نہیں، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تم کرتے کیا ہو۔
تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یا ایمان تمہیں حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق تمہارے عمل ہے کہ نہیں؟ ایمان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک تو ایمان کی وسعت ہے، اس میں وہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، ذات و صفات پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، وحی پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، بعث بعد الموت پر، میدان حشر پر، وزن اعمال پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر، یہ سارے ایمانیات، رسول پر، وحی پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یہ ہے اس کی ایکسٹینٹ، اس کی وسعت۔ ایک اس کی گہرائی ہے، گہرائی، کتنا گہرا، کتنا گہرا، کتنا گہرا ایمان، یقین، ظاہر بات ہے کہ یقین کے 3 درجے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا دھواں نکل رہا ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے، آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے، یہ آپ نے منطق سے فیصلہ کیا، جب دھواں ہے تو آگ ہوگی، آگ لگی ہے، یہ علم الیقین ہے، آپ نے عین سے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے، یہ عین الیقین ہے، اس میں گہرائی اور ہو جائے گی۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ کی انگلی کہیں اس آگ کے اندر چلی گئی تو جو اب جلن آپ کو ہوگی، یہ حق الیقین ہے، آپ کو واقعتاً حق کے درجے میں یقین حاصل ہو گیا۔ تو اسی طرح ایمان کے مراحل ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر جو ہے یوں سمجھیے جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہیں ایمان کے، 2 انسانوں کے درجات برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا کہ میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریم کے ضمن میں کہ جو میدان حشر میں جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا اور اہل ایمان کو روشنی ملے گی جو ان کے سامنے سے ہوگی، قلب کی روشنی، ایمان کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی داہنے ہاتھ کی طرف، اس وقت منافقین کو کوئی روشنی نہیں ملے گی، اہل ایمان کو روشنی ملے گی۔ لیکن اس روشنی کے درجات کیا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بعض کو تو اتنی روشنی ملے گی کہ بس قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی۔ اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں ٹارچ کی، آپ کے پاس ٹارچ ہے تو بہرحال بڑی غنیمت ہے، اندھیرے گھپ راستے پر اور آپ چل رہے ہوں، پگڈنڈی ہے اور ادھر ادھر جنگل ہے، پتہ نہیں کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہو، کچھ اور ہو، کہاں میرا پاؤں پڑ جائے، کسی جانور کے کھو کے اندر، بل کے اندر۔ لیکن اگر ٹارچ ہے تو بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ لیکن فرمایا کچھ لوگوں کی روشنی اتنی ہوگی کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی جائے گی۔ صنعاء جو ہے یمن کا دارالخلافہ، وہاں تک روشنی جائے گی۔ ابو بکر صدیق کی روشنی تو ہوگی نا، وہ تمام انبیاء اور رسول کی روشنی ہوگی وہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ درجات ہیں۔